وسلم على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ آج اور 19 مئی 2021 کو 10 روز ہو چکے کہ اسرائیل فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے۔ آسمان سے گولہ باری کی جا رہی ہے اور نہتے مسلمانوں پر ظلم ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ 214 کے قریب مسلمان جام شہادت نوش کر چکے، 240 سے زیادہ عمارتیں زمین بوس ہو چکی جو کہ ملبے کا ڈھیر بن گئی، 50 سکولوں کو مسمار کر دیا گیا، سینکڑوں کے حساب سے لوگ زخمی ہیں، ننھے بچوں کو خون میں نہلا دیا گیا، مگر ابھی تک اسلامی ممالک خاموش ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیاں جاتا رہا، کہ پوری اسلامی برادری اور اس کے حکمران خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، جبکہ ادھر فلسطین میں ہمارے مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، خواتین اور بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مگر ہمارے حکام بالا اور بڑے جو لیڈران ہیں وہ صرف اور صرف مذمت پر انحصار کیے ہوئے ہیں، یا اس سے بڑھ کر اگلا قول کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ساتھ ہیں، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ساتھ ہیں، ہم تو کشمیریوں کے بھی ساتھ ہیں، مگر 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا وہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ہر روز آئے دن مذمت کرتے ہیں، مگر کشمیر وہیں کا وہیں ہے۔ تو کیا فلسطین کی مذمت سے آزاد ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائی، مذمت سے نہیں، مرمت سے، یہودیوں کی مرمت کرنے سے یہ آزاد ہوگا۔ مسلمانوں کو غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو رب نے اعلان فرمایا قرآن پاک میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غلبہ رکھو گے، تم ہی غالب رہو گے، مگر شرط رکھی ہے قرآن نے کہ اگر مومن ہو تو یہاں پہ اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکو، اس کے بعد فرمایا زبان سے روکو، اور فرمایا اگر تم یہ بھی طاقت نہیں رکھتے تو دل میں اس کو برا جانو۔ تو یہ فرمایا کمزور ترین ایمان ہے۔ تو معزز و محتشم برادران اسلام، میرے خیال میں اب جو فلسطین کی صورتحال ہے اس پہ مسلم امہ کو بیدار ہونا چاہیے اور اسرائیلی سامراج کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے اور ان کو دندان شکن جواب دینا چاہیے، کیونکہ مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے، کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو میرا پیغام ہے ایک ادنا طالب علم کے حوالے سے کہ ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے